ہیرا، دروازہ کھولو۔ ایک دفعہ سے پھر کسی نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تھا، ایسے جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ کیوں دروازہ اس طرح پیٹ رہی ہیں؟ اماں نے پھر سے اونچی آواز میں کہا، ہیرا جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ امی کی کن پٹی پہ ایک آدمی نے پسٹل رکھی ہوئی تھی اور ایک منہ پہ ماسک چڑھائے پیچھے کھڑا تھا۔ ان دونوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ ڈاکو ہیں۔ ایک دم سے میری چیخ نکلی تھی، تبھی جس نے اماں کے کن پٹی پہ پسٹل رکھا ہوا تھا آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا، اے لڑکی، آواز نہیں نکالنی۔ اگر اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہو تو جو کچھ بھی ہے تمہاری الماری میں نکال دو۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ تبھی دوسرا آدمی آگے کی طرف بڑھا اور پستول میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھے آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا، نکالو جلدی سے، جہاں جہاں تمہاری ماں نے تمہارے لیے جہیز اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ میں لرزتی ٹانگوں کے ساتھ الماری تک گئی، اس کا لاک کھول کر وہ سیٹ نکالا جو ماں نے بچپن سے میرے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ یہ وہ سیٹ تھا جو میری دادی نے میری اماں کو دیا تھا۔ ایک یہی میرے ابا کی وراثت تھی جو آج یہ ڈاکو لے کر جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جو اماں نے بمشکل میرے لیے بنائی تھی، وہ سب کچھ لے کر باہر کھڑے ٹرک پر لاد رہے تھے۔ نہ جانے محلے والوں کو اس بات کی خبر کیوں نہیں ہوئی تھی، یا پھر کوئی بھی گولی کے آگے آنا نہیں چاہتا تھا۔ جب انہوں نے سارا سامان لاد لیا تو ان ڈاکوؤں کا شاید وہ بڑا سردار تھا جو میری طرف گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار، سارا قیمتی سامان لے لیا یہاں سے، لیکن ایک قیمتی چیز تو یہاں پہ رہ گئی ہے۔ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، آ جاؤ، جاتے جاتے اس قیمتی چیز سے بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کی یہ بات سن کر اماں بری طرح چیخی تھی، دیکھو، میں نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز نکال کر تمہیں دے دی ہے، اب میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، اس کی عزت کو مت داغدار کرنا، یہ کہیں کی نہیں رہے گی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اماں ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ میں اس وقت خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا آج جہاں میری ماں کی پوری زندگی کی کمائی جا رہی ہے، وہیں پر میری عزت بھی داغدار ہو جائے گی۔ کل اٹھتے ہی میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنی عزت بچانی ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی میری طرف لپکا، میں پودوں کی کیاری کے پاس گر گئی۔ وہاں سے مٹھی میں مٹی بھری اور اس کی آنکھوں میں جھونکتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میں اس وقت اپنا بچاؤ کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ ڈاکو اپنے دوسرے ساتھیوں سے بولا، پکڑو اس کمبخت کو، کیسے بھاگ رہی ہے، جیسے عزت بچا ہی لے گی، اب تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں ایک سائڈ پر پڑی چادر لے کر بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا، میرا نام ہیرا ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی قسمت کو اتنا اچھا تو نہ پایا تھا، ہاں لیکن ماں پوری کوشش کرتی کہ میری ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ میرے ابا دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، ویل چیئر پر ہی رہتے تھے یا پھر بیساکھیوں کا سہارا لے کر خود واش روم تک چلے جاتے، لیکن کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ نہ جانے میری ماں نے ساری زندگی میرے ابا کے ساتھ کیسے گزار لی تھی۔ یہی بات سوچتے سوچتے میں بڑی ہو گئی تھی۔ میری اماں ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھیں، جبکہ ابا کا خاندان کافی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس تھا۔ ابا کے 3 بھائی تھے، ان تینوں کا اپنا کاروبار تھا۔ ابا چونکہ معذور تھے اس لیے کوئی کام کاج تو نہ کر سکتے تھے، ہاں ان کی شادی کے سارے اخراجات میری دادی اور چچا لوگوں نے برداشت کیے تھے۔ اور دوسری سائڈ میرے نانا نشہ کرتے تھے۔ نانی کی 5 بیٹیاں تھیں جن میں میری ماں سب سے بڑی تھی۔ نانی کو کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا تھا کہ کہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں، اور 5 کی 5 تقریباً جوان تھیں۔ ماں کی ڈھلتی عمر دیکھ کر نانی نے ایک رشتے والے کی باتوں میں آ کر ماں کی شادی میرے ابا سے کر دی۔ ابا جو کہ معذوری کی وجہ سے نہ تو کوئی کام کاج کر سکتے تھے اور نہ ہی چلنے پھرنے کے قابل تھے، وہ تو خود اپنے بھائی کے رحم و کرم پر تھے۔ جیسے ہی ابا کی شادی ہوئی، پہلے پہل تو دادی ابا کے اخراجات پورے کرنے کے لیے چچا پر زور دیتی رہیں، لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ چچا کو کاروبار میں کافی نقصان ہوا،
تو میری چچی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اب ابا ہمیں اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ اماں سے بار بار جھگڑا کرتی کہ تمہارا شوہر نکما نکھٹو ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، ہم کب تک تمہارے اخراجات برداشت کریں گے۔ پھر میرے پیدا ہونے کے بعد تو گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے تھے، کیونکہ اب میرے بھی خرچے تھے۔ چچا تو پہلے پہلے میرے اخراجات پورے کرتے رہے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی تعلیم شروع کی، چچا نے صاف انکار کر دیا کہ میں ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، جیسے تیسے ہوتا ہے اپنے اخراجات خود پورے کرو۔ دادی کی وفات ہو چکی تھی، اسی وجہ سے سارا بوجھ میری ماں کے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ چچا لوگ تو گاؤں چھوڑ کر شہر جا بسے تھے، دادی کا وہ گھر میرے ابا کے پاس ہی تھا۔ چچا لوگوں نے یہ احسان کر دیا تھا کہ جب تک تم چاہو اس گھر میں رہ سکتے ہو، ہاں جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تو ہمارے گھر کے حصے کے پیسے ہمیں دے دینا۔ چچا خود تو کبھی بھی ہمارے گھر نہ آئے تھے۔ بڑے چچا کا بیٹا ارحم اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ ارحم بچپن میں ہی میرے ساتھ کھیل کود کے بڑا ہوا تھا۔ ارحم نیچر کے لحاظ سے اپنے گھر والوں سے الگ تھا، وہ بہت احساس کرنے والا انسان تھا، لیکن چچی جان ارحم کو ہمارے گھر آنے سے منع کرتی تھی۔ وہ چوری چھپے آنکھ بچا کر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اور میں اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر مر مٹتا۔ میری گوری رنگت، میرے تیکھے نقوش، لمبی لمبی جھیل جیسی آنکھیں، میرے رخسار میں پڑتے ڈمپل میری خوبصورتی کو اور چار چاند لگا دیتے تھے۔ لیکن جہاں غربت ہو وہاں خوبصورتی بھی مدھم پڑ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ تھا، شاید اسی لیے ارحم اظہار کرنے سے ڈرتا تھا، یا پھر چچی جان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اماں نے جیسے تیسے کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، تب ہمارے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ارحم جب کبھی گاؤں آتا تو ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے دے جاتا تھا جو اس نے خود سے اکٹھے کیے ہوتے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ ہم لوگوں پر اتنا رحم کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس بات کا علم چچی جان کو ہوا، انہوں نے ارحم کو جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی کہ اگر آج کے بعد تم اپنے تایا کے گھر گئے تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا کہ کسی نہ کسی طرح ہماری مدد کر دے۔ پھر ایک دن ارحم مجھے اسکول جاتے ہوئے راستے میں ملا۔ اس وقت میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اسے اگنور کرتی ہوئی آگے گزر گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کی ماں ناپسند کرتی ہے کہ وہ ہم لوگوں سے کسی قسم کا بھی کوئی رشتہ رکھے۔ لیکن ارحم نے مجھے روک لیا اور بولا، جلدی ہی تمہاری یہ غربت ختم ہو جائے گی، میں کسی نہ کسی طرح امی اور ابا کو منا لوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا، پھر تایا تائی کی ذمہ داری میرے سر پہ ہوگی، میں ان کا بیٹا بن کے رہوں گا۔ میں نے ارحم سے کہا، ارحم ایسا نہیں ہو سکتا، چچی جان مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ارحم نے جواب دیا، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ لیکن چچی جان نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ارحم مجبور ہو گیا، یا شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارحم نے بہت کوشش کی اپنے ماں باپ کو میرے رشتے کے لیے منانے کی، لیکن وہ کسی طرح بھی راضی نہ تھے۔ چچی جان کا کہنا تھا کہ معذور کی بیٹی ہے، وہ جہیز میں کچھ بھی نہ دیں گے، اوپر سے ان لوگوں کے اخراجات ہمارے سر پڑ جائیں گے، اور اتنی کیا خاص بات ہے اس میں، تمہارے لیے ہزاروں امیروں کی لڑکیاں شادی کے لیے تیار ہو سکتی ہیں، ان کا تو اسٹیٹس ہی ہمارے ساتھ نہیں ملتا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ میرا باپ ان کا اپنا سگا بھائی ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو سگے خون کے رشتے بھی اپنے نہیں رہتے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ ماں نے جیسے تیسے کر کے مجھے میٹرک کروایا۔ میٹرک کے بعد میں نے خود ہی پڑھائی چھوڑ دی۔ میں جانتی تھی میری ماں کے اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میری پڑھائی کے ساتھ ساتھ ماں میرے جہیز کے لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں خرید کے رکھتی تھیں، تاکہ وہ خالی ہاتھ مجھے اپنے گھر سے رخصت نہ کریں۔ اوپر سے ابا کی دوائیوں کے اتنے اخراجات تھے۔ ابا کو شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ تھا۔ 1 منٹ میں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ میڈیسن کے بغیر تو 1 منٹ بھی گزارا نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اماں سے کئی بار کہا میں کہیں نوکری ڈھونڈ لیتی ہوں، لیکن میری تعلیم اتنی کم تھی کہ مجھے کہیں نوکری نہیں ملتی تھی۔ پھر ایک دن چچا جان اور چچی جان ہمارے گھر آئے۔ چچی جان بہت زیادہ غصے میں تھیں۔ آتے ہی ماں کو گھورتے ہوئے کہنے لگیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمارا یہ گھر خالی کرو، اگر نہیں کر سکتی تو جتنے ہمارے حصے کے پیسے ہیں وہ ہمیں دو۔
تم نے تو میرے بیٹے کو بھی پھنسا لیا ہے۔ نہ جانے اس نے اس لڑکی میں کیا دیکھا ہے، اس نے اپنے حسن کے جال میں میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ اوقات دیکھی ہے اپنی، اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتی ہے تمہاری بیٹی۔ اسے کہو ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ ہمیں یہ سب گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کم پڑھی لکھی اور معذور کی بیٹی سے کریں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میں چچی جان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ بات میں جانتی تھی کہ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، اور ارحم ایک انجینئر تھا اور میں ایک معذور کی بیٹی تھی، اور وہ ایک بزنس مین کا بیٹا تھا۔ لیکن میں نے تو کبھی اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تو چچی جان مجھے کیوں اتنی باتیں سنا رہی تھی؟ ماں ایک لفظ نہ بول سکی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ تبھی میں بولی، چچی جان سوچ سمجھ کے بات کریں۔ نہ میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی وعدے کیے ہیں، نہ اس سے شادی کرنے کا فیصلہ میرا ہے۔ آپ جا کر اپنے بیٹے کو سمجھائیں۔ آج کے بعد میری یا میرے ماں باپ کی بے عزتی کرنے نہ آئیے گا، کیونکہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ چچی جان کو اس بات سے بہت غصہ آیا۔ تبھی چچا جان سے بولی، دیکھا آپ نے، ارحم تو اندھا ہو گیا ہے۔ اتنی بدتمیز لڑکی ہے، اس سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ آج تک ان کو چھت دی اور اس کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا۔ اس کا باپ تو لنگڑا لولا چارپائی پہ بیٹھا ہے۔ میں غصے سے دانت پیستی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر کے دوسری سائیڈ ہو گئی۔ نہ جانے میں کس طرح یہ ساری باتیں ضبط کر رہی تھی، لیکن چچی جان کو ذرا بھی لحاظ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ اماں آج بھی ان سے منت سماجت کر رہی تھی۔ دیکھیں بھابھی، آپ ناراض نہ ہوں، بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں میرا سر گھوم کے رہ گیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں چچی جان کو وہ ساری باتیں سناؤں جو آج تک اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہیں، کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں بے سہارا کر دیا تھا۔ میری ماں نے کس طرح مجھے پال پوس کر بڑا کیا یہ وہی جانتی ہے۔ اگر میں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی تو اس میں بھی قصور آپ لوگوں کا ہے۔ اگر میرا باپ معذور تھا تو اس کی شادی ہی نہ کرتے، کم سے کم میری ماں کی زندگی تو خراب نہ ہوتی، اور اوپر سے نہ میں پیدا ہوتی، نہ میری ماں کے اخراجات بڑھتے، نہ میرا باپ یوں بے بس ہوتا۔ کم از کم ان کے بھائیوں کو اتنا تو پتہ ہوتا کہ ہمارا بھائی معذور ہے، اس کو کھانا دینا ہے۔ لیکن آج میرے ماں اور باپ دونوں اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان کے ساتھ ان کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن اماں نے آج تک میرے ابا سے کبھی گلہ نہیں کیا تھا۔ وہ ابا کی اسی طرح خاطر تواضع کرتی تھیں جس طرح ایک نیک بیوی کو ایک شوہر کی کرنی چاہیے۔ کسی طرح کا ابا کو بھی اماں سے کوئی گلہ نہ تھا۔ ابا جانتے تھے کہ اماں ابا کے لیے بہت سی قربانیاں دے رہی ہیں۔ اس دن سے ہی میں نے چچا اور چچی کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دیا تھا کہ اب نہ کبھی میں ارحم سے ملوں گی اور نہ ہی مجھے ارحم سے شادی کرنی ہے۔ میں چاہے کنواری اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہوں، لیکن ارحم سے شادی کرنے کا کبھی میں سوچوں گی بھی نہیں۔ چچی جان بڑبڑاتی ہوئی چچا کو لے کر ہمارے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد ماں جی بھر کے روئیں۔ تبھی میں اماں سے بولی، ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارحم اس دنیا کا آخری لڑکا نہیں ہے جس سے آپ کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ اب تو اگر ارحم دنیا کا آخری لڑکا بھی ہوا میں تب بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ بے شک اپنی طرح کسی لولے لنگڑے سے میری شادی کروا دینا، میں آپ کی طرح زندگی گزار لوں گی۔ تبھی اماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ایسے نہیں بولتے بیٹے، جس طرح اذیت کی زندگی میں نے گزاری ہے تم چاہتی ہو تم بھی ایسی زندگی گزارو۔ اور ارحم تمہارا اپنا تھا، وہ تمہیں بہت خوش رکھتا، میں تو صرف یہی چاہتی تھی، لیکن تمہارے چچا چچی اس کے لیے راضی ہی نہ تھے۔ تبھی میں بولی، اماں آج کے بعد ہمارے گھر میں ارحم کا ذکر نہیں ہوگا، آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ اول تو مجھے شادی کروانی ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ کیا بیٹیاں باہر نکل کے کما نہیں سکتیں؟ اگر میں کوئی جاب نہیں کر سکتی تو کم از کم میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کروں گی، یا پھر کہیں کوئی مزدوری کر لیتی ہوں۔ بہت سی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ عورتیں پیکنگ کا کام کرتی ہیں، میں وہاں چلی جاتی ہوں، میں شادی نہیں کرواؤں گی۔ تبھی اماں بولی، نہیں بیٹے، ایسے گزارا نہیں ہوتا، تم کب تک ہماری دہلیز پہ بیٹھی رہو گی؟ نہ جانے ہم دونوں کی 2 دن کی زندگی ہے یا نہیں، اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اکیلی عورت کو یہ دنیا نہیں جینے دیتی۔
اماں میرا رشتہ باہر دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ پھر رشتے والی آنٹی نے ایک جگہ میرا رشتہ کروا دیا۔ ان لوگوں کو میں بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکے کا اپنا کوئی کاروبار تو نہیں تھا، لیکن دہاڑی کرتا تھا، جس پر میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ابا تو کسی معاملے میں بولتے ہی نہ تھے۔ انہوں نے سب کچھ اماں پہ چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے بھی اپنی اوقات کے مطابق وہ رشتہ ٹھیک لگا، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دی تھی۔ میری منگنی کے بعد سسرال والوں نے شادی پہ زور دینا شروع کیا۔ آخر کار شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، لیکن ان کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں جہیز میں بہت سا سامان چاہیے۔ میری ساس اماں کو یہ بات کہہ گئی تھی کہ اگر آپ لوگ جہیز نہیں دے سکتے تو اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر لیں۔ اماں بہت زیادہ فکر مند تھی۔ وہ لڑکا بھی دیکھنے میں اتنی اچھی شکل و صورت کا نہیں تھا، لیکن ہر کوئی دوسرے بندے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ میری خوبصورتی میری غربت کے آگے کمزور پڑ گئی تھی۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میرے سسرال والے جہیز کے ساتھ مجھے لے جانے کے لیے تیار تھے، نہیں تو ان کی طرف سے رشتے سے جواب تھا۔ ماں نے جیسے تیسے کر کے میرے جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ میرے جہیز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ماں نے بچپن سے ہی لے کر رکھنا شروع کر دی تھی، لیکن اب بڑی بڑی چیزیں رہ گئی تھیں۔ اس کے لیے اماں جہاں کام کرتی تھیں، ان بیگم صاحبہ سے اماں نے بہت سے پیسے ادھار لیے، اور کچھ پیسے اماں نے ساتھ والی آنٹی سے ادھار لیے۔ اماں نے خود کو قرضے کے بوجھ تلے دبا لیا تھا۔ اماں کو لاکھ منع کیا، ماں اگر وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، میں اتنا سامان نہیں لوں گی، مجھے کیا کرنا ہے اتنا جہیز۔ تبھی اماں بولی، میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، کہیں وہ تم پہ ظلم و ستم نہ کریں، کہیں تمہیں تانا نہ دیں۔ اماں کا ایک سونے کا سیٹ جو دادی نے انہیں دیا تھا جب میری ماں بیاہ کرائی تھی، وہی سیٹ اماں نے میرے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایک وہی سیٹ تھا جو میرے ابا کی وراثت سے اماں کو ملا تھا۔ باقی ساری زمین جائیداد چچا لوگوں کے پاس ہی تھی۔ صرف ایک گھر تھا جس میں ہم رہ رہے تھے، اس میں سے بھی وہ اپنا حصہ ہم لوگوں سے مانگ رہے تھے۔ تقریباً اماں نے سارے جہیز کا ارینجمنٹ کر لیا تھا۔ مہندی سے ایک دن پہلے ہم سب لوگ سسرال والوں کے کپڑے پیک کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں لیٹ گئے تھے۔ امی ابا اپنے کمرے میں لیٹ گئے اور میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ نیند تھی کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بہت زیادہ فکر مند ہو رہی تھی کہ نہ جانے آگے کی زندگی کیسی ہوگی، اماں اتنا زیادہ قرض کیسے اتاریں گی۔ اگر میں اس گھر سے رخصت ہو گئی تو میں تو سسرال والوں کے رحم و کرم پر آ جاؤں گی، میں تو ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں اتنی زیادہ فکر مند ہو رہی تھی، نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ پھر اس وقت آنکھ کھولی جب کسی نے زوردار آواز سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ہیرا، دروازہ کھولو۔ ایک دفعہ سے پھر کسی نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ یہ آواز امی کی تھی، ایسے جیسے کوئی قیامت برپا ہو گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے اماں، کیوں اس طرح دروازہ پیٹ رہی ہیں؟ اماں نے پھر سے اونچی آواز میں کہا، ہیرا جلدی دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ امی کی کن پٹی پر ایک آدمی نے پسٹل رکھی تھی اور ایک منہ پر ماسک چڑھائے پیچھے کھڑا تھا۔ ان دونوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ ڈاکو ہیں۔ ایک دم سے میری چیخ نکلی تھی۔ تبھی جس ڈاکو نے اماں کی کن پٹی پر پسٹل رکھا تھا بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا، اے لڑکی، آواز نہیں نکالنی۔ اگر اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہو تو جو کچھ بھی ہے تمہاری الماری میں نکال کر دو۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ تبھی دوسرا آدمی آگے کی طرف بڑھا اور پستول میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھے آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا، نکالو جلدی سے، جہاں جہاں تمہاری ماں نے تمہارے لیے جہیز اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ میں لرزتی ٹانگوں کے ساتھ الماری تک گئی، اس کا لاک کھول کر وہ سیٹ نکالا جو ماں نے بچپن سے میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ وہ سیٹ تھا جو میری دادی نے میری اماں کو دیا تھا۔ ایک یہی میرے ابا کی وراثت تھی جو آج یہ ڈاکو لے کر جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جو اماں نے بمشکل میرے لیے بنائی تھی، وہ سب کچھ لے کر باہر کھڑے ٹرک میں لاد رہے تھے۔ نہ جانے کیوں محلے والوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی، یا پھر کوئی بھی گولی کے آگے آنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے سارا سامان لاد لیا
تو ان ڈاکوؤں کے سردار کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تبھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار سارا قیمتی سامان رکھ لیا یہاں سے، لیکن ایک قیمتی چیز تو یہیں پہ رہ گئی ہے۔ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، جاتے جاتے اس قیمتی چیز سے بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کی یہ بات سن کر امی بری طرح چیخی تھی، دیکھو میں نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز نکال کر تمہیں دے دی ہے، اب میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، دیکھو اس کی عزت کو داغدار مت کرنا، یہ کہیں کی نہیں رہے گی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ اماں ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ میں اس وقت خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ آج جہاں میری ماں کی پوری زندگی کی کمائی جا رہی تھی، وہیں پر میری عزت بھی داغدار ہونے کو تھی۔ کل اٹھتے ہی میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنی عزت بچانی ہے۔ میرے ابا بھی بے بسی سے روتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ آدمی میری طرف لپکا، میں پودوں کی کیاری کے پاس گر گئی، وہاں سے مٹھی میں مٹی بھری اور اس کی آنکھوں میں جھونکتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ میں اس وقت اپنا بچاؤ چاہتی تھی، تبھی وہ ڈاکو اپنے دوسرے ڈاکوؤں سے بولا، پکڑو اس کمبخت کو، کہاں بھاگ کر جا رہی ہے، جیسے اپنی عزت بچا ہی لے گی، اب تو میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں ایک سائڈ پہ پڑی چادر لے کر بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ باہر تیز آندھی چلنے لگی ہے۔ یہ آندھی اتنی تیز تھی کہ میں بمشکل خود کو سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ تیز آندھی ایسے جیسے سب کچھ اڑا کر لے جائے گی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کب میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ نہ جانے اللہ نے کوئی معجزہ کیا تھا کہ جب وہ ڈاکو میری طرف بھاگا تبھی تیز طوفان چلنے لگا تھا اور وہ لوگ سامان کا ٹرک لے کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن وہ سب کچھ لے گئے تھے، صرف میری عزت بچی تھی۔ میری ماں اس پہ بھی شکر ادا کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن میرے سسرال والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ہمارے گھر آئے اور میری ماں کو صاف جواب دے دیا کہ ہم بغیر جہیز کے بیٹی کو بیاہ کر نہیں لے کر جائیں گے، اور پتہ نہیں اس کی عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں۔ اماں بہت روئی تھی۔ میں نے اماں کو تسلی دی کہ جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ اگر وہ لوگ اتنے لالچی ہیں، سامان کے لالچ میں مجھے بیاہ کر نہیں لے جانا چاہتے، تو کیا میں آپ لوگوں پر بوجھ ہوں؟ اماں میں خود باہر نکلوں گی، میں خود کماؤں گی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اماں بولی، تم نے دیکھ لیا رات ڈاکوؤں سے کس طرح تمہاری عزت بچی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، کسی طرح تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ اماں نے میری ساس کی بہت منت سماجت کی تھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ آخر کار میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہم غریب لوگ تو تھانے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہاں بھی جا کر پہلے پولیس والوں کا منہ بھرتے، پھر ڈاکوؤں کے خلاف FIR درج کرواتے۔ ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اماں کو منع کر دیا کہ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا ہے۔ پھر میرے ساتھ انوکھے انوکھے واقعات ہونے لگے۔ جب میں کبھی اپنے کمرے میں جاتی تو مجھے محسوس ہوتا کوئی میرے آس پاس ہے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان کندھے پہ وہی چادر پھیلائے جو چادر اس دن میں لے کر بیڈ کے نیچے چھپی تھی، میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، فکر مند کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر کچھ فکر مند سی ہو گئی اور بولی، تم کون ہو؟ اور یہ چادر، یہ تو میرے کمرے میں پڑی تھی نا؟ وہ بولا، ہاں میں بھی تمہارے کمرے میں ہی تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بولی، تم ہو کون؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس دن ان ڈاکوؤں سے میں نے ہی تمہاری عزت بچائی تھی، اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ تم اس دن مشکل میں تھی اور میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی میں تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گزرا تو تم بھاگتی ہوئی اپنی عزت بچاتی اندر کی طرف آئی تھی۔ میں کھڑکی سے کودا تو میری چادر نیچے گر گئی اور تم اس چادر میں چھپ گئی۔ تم نے اب ایک جنزادے کی چادر سے پناہ لی تھی، تو کس طرح تمہاری عزت کو پامال ہونے دیتا؟ میں نے تمہاری عزت اس دن بچا لی تھی۔ وہ تیز آندھی اور طوفان لانے والا میں ہی تھا۔ یہ آندھی اور طوفان
صرف تمہارے گھر تک محدود تھا اور کہیں بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی یہ باتیں سن سن کر میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کے بعد بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ارد گرد میرے جنات ہی جنات ہوں، حالانکہ اس دن کے بعد وہ جن زادہ مجھے پھر نظر نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں نے اماں سے بات کی کہ اب میں کام کے لیے باہر نکلوں گی، اس طرح میں کب تک گھر میں بیٹھی رہوں گی؟ ابا کی میڈیسن کے اخراجات، اوپر سے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ ڈاکو جو پیسے تھے گھر میں وہ سارے بھی لے گئے تھے۔ مجھے میری ایک سہیلی نے بتایا تھا کہ یہاں قریبی ایک میڈیسن کی فیکٹری ہے، وہاں پیکنگ کا کام ہوتا ہے۔ اس کی ایک دور کی خالہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اور اس کے ساتھ وہاں پیکنگ کا کام کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن وہاں گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر وہی نوجوان تھا جو کہ مجھے میرے گھر پہ ملا تھا، اور وہ ایک جن زادہ تھا۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسے دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی۔ جیسے ہی میں کام ختم کرنے کے بعد فیکٹری سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے روک لیا اور بولا، بات سنو میری، تم یوں اس فیکٹری میں نہ آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تبھی میں بولی، تم ایک جن زادے ہو، دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تبھی وہ بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جنات سے نہیں بلکہ انسانوں سے ڈرنا چاہیے۔ یہ انسان ہی وحشی درندے بن کر رہ گئے ہیں جو ایک منٹ میں لڑکیوں کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہم جنات بے شک دوسری مخلوق ہیں، لیکن عورت ذات کی عزت کرنا ہم پہ لازم ہے۔ ہاں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح اچھے انسان ہوتے ہیں اور برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح اچھے اور برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک نیک جن زادہ ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ پیسے رکھو اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرو، اور آج کے بعد کام پہ نہ آنا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس سے پیسے لیے کہ کہیں میں ان جنات کا احسان لے کر خود کو کسی مصیبت میں تو نہیں ڈال رہی۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کو کسی بھی مشکل میں نہیں ڈال رہی، بلکہ یہ میری طرف سے تحفہ سمجھو۔ میں ان پیسوں کو لے کر گھر گئی اور اماں سے بولا کہ یہ پیسے مجھے راستے سے ملے ہیں۔ اماں کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ جہاں سے میں نے یہ پیسے اٹھائے ہیں وہیں رکھ کر آؤ، نہ جانے کس ضرورت مند کے ہوں گے۔ لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا تھا، یہ پیسے کسی کے بھی نہیں تھے، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ ان سے ہم ابا کا علاج بھی کروائیں گے اور گھر کے اخراجات بھی پورے کریں گے۔ پھر وہ ہر روز مجھے چھت پہ ملتا۔ جب کبھی میں چھت پہ جاتی تو وہ اس سے پہلے ہی وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا۔ اس نے اپنا نام مجھے فرحان بتایا تھا۔ فرحان دیکھنے میں لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ انتہا کا خوبصورت تھا۔ اس کی گوری رنگت، اس کے باریک ہونٹ، اس کی تھوڑی پہ چھوٹا سا دل جو اس کی گوری رنگت پہ شیشے پہ داغ کی طرح چمکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں بار بار میرا اسے دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ اب مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں ہر روز اس کے پاس جاتی اور گھنٹوں گھنٹوں اس سے باتیں کرتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو۔ اپنی ماں سے کبھی میں نے اپنے دل کی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی ماں میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرا اپنا ہو جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کروں۔ ارحم، جس سے میں نے بچپن سے لے کر آج تک محبت کی تھی، وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ ارحم سے محبت کرتے ہوئے بھی میں نے کبھی اس سے کوئی دل کی بات نہیں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چچی جان کیسی ہیں، لیکن فرحان واحد شخص تھا جس سے میں ہر وہ بات کر لیتی تھی جو میرے دل میں ہوتی تھی، اور وہ اتنے لگاؤ سے میری ہر بات سنتا کہ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن میں فرحان کے ساتھ ہی چھت پر بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک سے اماں سیڑھیوں سے اوپر آئیں اور بولی، کیا بات ہے ہیرا، اکیلے میں بڑبڑا رہی ہو؟ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں اماں سے یہ بات چھپا گئی اور بولی، کسی سے نہیں اماں، بس ایسے ہی بیٹھی ہوں۔ اماں فکر مندی سے میرے پاس بیٹھیں اور بولی، میں بہت زیادہ فکر مند رہتی ہوں تمہارے بارے میں۔ کتنی دفعہ میں نے رشتے والی سے بات کی ہے، لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ جو بھی رشتہ ہے وہ جہیز مانگتے ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا کہ ایسے لالچی لوگوں میں تمہاری شادی کر دوں۔ میں کہتی ہوں کوئی نیک ہو جو میری بیٹی کی عزت بھی کرے
اور اس کو ایک بیوی کا مقام دے، یہ نہ ہو کہ تمہیں ساری عمر نوکرانی بنا کر رکھے۔ ماں کی فکر مندی دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ تبھی میں بولی، اماں فکر کیوں کرتی ہیں؟ اللہ بہت اچھا کریں گے، دیکھ لینا میرے نصیب میں اللہ نے کوئی شہزادہ لکھا ہوگا۔ جب وہ شہزادہ میری زندگی میں آئے گا تو میری زندگی بدل جائے گی۔ اماں بولی، انشاءاللہ۔ فرحان میرے بالکل قریب بیٹھا میری یہ باتیں سن سن کر مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی اماں نیچے گئیں تو میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بہت مضبوط ہو گئی ہو نا تم، آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، جی بولو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تبھی اس نے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت دفعہ اپنے دل کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن نہ جانے کیوں تم سے صرف دوستی کی تھی، اور یہ دوستی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دل چاہتا ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ کیا تم ساری عمر میری ہو کر نہیں رہ سکتی؟ تبھی میں بولی، فرحان تم ایک جن زادے ہو اور میں ایک آدم زادی ہوں، تم جانتے ہو نا ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، تو ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تبھی اس نے جواب دیا، ہم ایک نہیں ہو سکتے لیکن ایک ساتھ تو رہ سکتے ہیں نا۔ اس کی اس بات سے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں بولی، آج تو تم نے یہ بات کر لی، آج کے بعد میں ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ تم جن زادے ہو، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ تم انسان نہیں ہو جس سے میں شادی رچا لوں گی۔ آج کے بعد تم نہ کبھی مجھ سے ملنے آؤ گے، نہ کبھی ایسی کوئی بات کرو گے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ میں غصے سے نیچے چلی گئی۔ کئی دن گزر گئے، فرحان مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نے فرحان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہی تو میرا ہمدرد تھا، مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی، لیکن اس بات کو کئی دن گزر گئے، لیکن فرحان مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں چھت پہ گئی، ایک عورت سفید کلر کے لباس میں اپنے بال بکھیرے کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی ڈر گئی اور دبے پاؤں آگے کی طرف بڑھنے لگی اور بولی، کون ہو تم؟ سنو، کون ہو تم؟ اور یہاں ہماری چھت پہ کیا کر رہی ہو؟ تبھی میں نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس عورت کے پاؤں اس کے منہ کی اپوزٹ سائڈ پر تھے۔ ایک دم میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ جیسے ہی اس نے میری طرف منہ کیا، وہ انتہائی ڈراؤنی شکل کی تھی۔ اس کی کالی سیاہ رنگت، اس کے لٹکتے دانت، اس کے لمبے لمبے ناخن، اور ایک دم سے اس کا قد آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے سانس نہیں آئے گا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آئی تو میں ایک انجان سی جگہ پر تھی۔ یہ جگہ میرا گھر نہیں تھا۔ یہاں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ میں اٹھ کر چیخنے لگی، چلانے لگی، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اماں، ابا آپ کہاں ہیں؟ لیکن کوئی بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک بزرگ آدمی آیا جس کی بڑی بڑی داڑھی، سفید بال تھے۔ اس کے آتے ہی اس عجیب سے خوفناک غار نما کمرے میں روشنی جگمگانے لگی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا میری ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو، مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی میں بولی، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں تو اپنے گھر کی چھت پہ تھی، اور وہ عورت کون تھی؟ بہت سے سوالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ تبھی وہ بزرگ آدمی بولا، وہ عورت میری بہو تھی، اس نے تمہیں قید کر لیا تھا، لیکن میں تمہیں اس قید سے رہائی دلانا چاہتا ہوں۔ میں بولی، آپ کی بہو؟ لیکن وہ مجھے کیوں قید کرنا چاہتی تھی؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ تبھی اس بزرگ نے جواب دیا، یہ جگہ کوہ کاف ہے، یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ میری بہو کی تم سے کوئی دشمنی تو نہیں، لیکن ہاں وہ شاید تمہیں اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ میں نے بہت دفعہ اسے یہ بات سمجھا دی ہے کہ انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ابھی اسے اس بات کا علم نہیں کہ میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ جب اسے علم ہوگا وہ یہاں ضرور آئے گی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہے، تو اس آدمی نے جواب دیا، اس بات کا بھی تمہیں علم ہو جائے گا کہ وہ تمہیں کیوں تنگ کر رہی ہے۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عورت فرحان کے ساتھ وہاں پر نمودار ہوئی۔ وہ انتہائی بھیانک شکل والی عورت فرحان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ تبھی بولی، یہی وہ آدم زادی ہے جس کی خاطر تم مجھے چھوڑ کر اس انسانی دنیا میں آباد ہونا چاہتے ہو۔ میں اس لڑکی کو اب زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اب دیکھنا اس کے ساتھ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ ابا حضور، آپ بیچ میں نہ آئیے گا۔ وہ عورت بزرگ آدمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ تبھی وہ بزرگ آدمی بولے، میں نے تم سے کہا تھا اس لڑکی کو تنگ نہ کرو۔ میں خود فرحان سے بات کرتا ہوں، لیکن تم باز نہیں آئی۔ اب اس کیے کی سزا تمہیں ملنی ہے۔ میرا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ تمہیں میں یہاں تک لا سکوں۔ اب تم ہمیشہ کے لیے اس قید خانے میں رہو گی۔ تبھی اس بزرگ آدمی نے اس الٹے پاؤں والی جنزادی پر کوئی جادو کیا تو وہ وہیں پر پتھر کی ہو گئی۔ فرحان بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ اس سے الگ ہوا اور میرے قریب آیا اور بولا، میں تم سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ میری بیوی کی وجہ سے تمہیں اتنی زیادہ مشکلات اٹھانی پڑی ہیں۔ میں نہ جانے کب تم سے محبت کرنے لگا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میری بیوی کو ناگوار گزری تھی، لیکن جب تم مجھ پہ غصہ ہوئی، مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ میں تم سے شادی کروں، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں اور پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ تمہاری اپنی بھی کچھ خواہشات ہیں، میں یہ بھول گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا۔ میں آج کے بعد کبھی بھی تم سے شادی کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں، بلکہ ہاں، تمہاری ارحم سے شادی ضرور کروا دوں گا۔ تبھی میں بولی، پلیز ارحم کا نام میرے سامنے نہ لو۔ میں نہ تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نہ ارحم سے۔ تبھی وہ بولا، میں تمہارے دل کی بات جان چکا ہوں۔ تم ارحم سے بے حد محبت کرتی ہو، آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی تم اس سے پہلے کرتی تھی۔ اسی لیے میں خود ہی تم سے پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تبھی وہ بزرگ آدمی جو وہاں کھڑا تھا بولا، تم اس لڑکی کو اس انسانی دنیا میں واپس چھوڑ کر آؤ، اور اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرنا تمہارے ذمے ہے۔ تب تک تمہاری بیوی کو میں سنبھال لوں گا۔ اب یہ ساری عمر یہاں قید رہے گی نا تو اس کو سمجھ لگ جائے گی۔ بہت سی جنزادیاں ہیں، ان میں سے کسی سے میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تبھی میں بولی، آپ میرا ہر کام کرنے سے پہلے میری ایک بات مان لے۔ وہ بزرگ آدمی بولا، بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، بے شک کوئی بھی عورت ہو، وہ آدم زادی ہو یا جن زادی، وہ اپنے شوہر کو 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھ کر سکون سے نہیں بیٹھتی، اسی لیے آپ اسے معاف کر دیں۔ اس نے جو بھی کیا اپنے حق کے لیے کیا، اس کو اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ فرحان اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گا، کیونکہ یہ اس سے بہت محبت کرتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے نا، صرف وہی اپنے شوہر کو بٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میری یہ بات سن کر اس بزرگ آدمی نے میری بات ماننے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے سامنے ہی اس جنزادی کو دوبارہ سے ٹھیک کر دیا۔ وہ میری طرف آئی اور بولی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ ابھی میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے۔ تم کسی آدم زاد سے محبت کرتی ہو، میں دعا کرتی ہوں وہ آدم زاد تمہیں مل جائے، اور تم نے میری محبت کو فرحان کے لیے سمجھا، یہ بھی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں تو آج تک انسانوں کو جنات کا دشمن ہی سمجھتی رہی ہوں، اسی لیے مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ میں اپنے شوہر کو انسانوں سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ میں مسکرائی اور بولی، تم ہمیشہ فرحان کے ساتھ خوش رہنا اور اس کی قدر کرنا، یہ بہت اچھا جن زادہ ہے۔ اس نے میری مدد ضرور کی ہے، لیکن میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچا، کیونکہ یہ ایک جن زادہ ہے، میں آدم زادی ہوں۔ ہم دونوں کی تو شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے بعد کبھی اس پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ شک محبت کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ تبھی وہ بولی، آج کے بعد ایسا ہی ہوگا، میں کبھی بھی اس سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گی، کیونکہ جہاں پر اعتبار ہوتا ہے وہیں پہ محبت ہوتی ہے۔ یہ بات آج میں نے تم سے سیکھی ہے۔ تبھی فرحان اپنی بیوی اور اپنے باپ سے اجازت لیتے ہوئے مجھے لے کر انسانی دنیا میں آ گیا۔ اماں ابا میرے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اماں کو بتایا کہ مجھے فیکٹری میں ایک کام پڑ گیا تھا، میں اس لیے وہاں پر چلی گئی تھی۔ میں نے بات کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیا تھا۔ فرحان اسی دن ارحم کے پاس گیا تھا۔ وہ ایک انسانی روپ میں گیا تھا۔ اس نے میرے حالات کے بارے میں سب کچھ ارحم کو بتا دیا کہ کس طرح میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی اور کس طرح میرے سسرال والوں نے میری شادی سے انکار کر دیا تھا۔
ارحم کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا تھا، اور ارحم مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس نے اسی دن جا کے چچی سے بات کی اور کہہ دیا کہ اگر آپ نے میری شادی ہیرا سے نہ کی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے تعلق ختم کر دوں گا، کیونکہ وہ بھی میرے اپنے ہیں اور آپ میرے اپنوں سے مجھے اتنا دور کر رہے ہیں۔ چچا چچی پر اس کی دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ وہ اس سے اگلے دن ہی میرا رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر پہنچ گئے تھے، لیکن چچی کا رویہ ابھی بھی کچھ بہتر نہ تھا۔ میرے اور ارحم کے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی گئی، لیکن ارحم نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہتا تھا، لیکن چچی اس بات کے لیے راضی نہ تھیں۔ پھر فرحان جنزادہ وقتاً فوقتاً چچی کو ڈراتا رہا، اور نہ جانے کس طرح اس نے چچی کو راضی کر لیا کہ چچی خود بخود میری اور ارحم کی شادی کے لیے راضی ہو گئیں۔ ہم دونوں کی ڈیٹ فکس ہوئی۔ اس کے بعد ایک دن فرحان جنزادہ میرے پاس آیا اور بہت سی رقم میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اس سے تم اپنے جہیز کی ہر چیز خریدو گی۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ میں تم سے اب کوئی پیسہ نہیں لوں گی، اس سے پہلے ہی تمہارے مجھ پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور بولا، یہ کوئی احسان نہیں ہے، ایک دوست کا ایک دوست کے لیے تحفہ ہے۔ اس کی اس بات سے میں خوش ہو گئی اور اس سے وہ پیسے لے لیے۔ اس سے وہ پیسے لے کر ماں کو دے دیے۔ ماں کو ان پیسوں کے بارے میں جیسے ہی معلوم ہوا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگیں۔ تبھی ماں کو میں نے بتا دیا کہ میری مدد کرنے والا کوئی انسان نہیں، ایک جن زادہ ہے۔ پہلے تو ماں کافی زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن پھر جب میں نے ماں کو تسلی دی کہ وہ کوئی عام جن زادہ نہیں ہے، وہ ایک نیک اور اچھا جن زادہ ہے، اور میرے ساتھ ہونے والے واقعے کو میں اماں سے چھپا گئی تھی کہ کس طرح میں کوہ قاف گئی، وہاں میرے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ میں نے اماں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ سن کر ڈر جائیں گی۔ لیکن فرحان میری وقتاً فوقتاً مدد کرتا رہا ہے، یہ میں نے اماں کو بتا دیا تھا۔ میری اور ارحم کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ان پیسوں سے میں نے اپنے جہیز کی ایک ایک چیز خریدی۔ چچی جان بھی سب کچھ دیکھ کر حیران تھیں۔ میں نے اسی دن چچی جان سے بات کر لی تھی کہ میری اماں اور ابا میرے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چچی جان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس اتنی زیادہ رقم تھی جس سے میں نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ حالانکہ مجھے ارحم بہت روکتے رہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کے لیے خود سے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اب میں اپنا کاروبار چلا رہی ہوں اور ارحم کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہمارے اب 2 بچے ہیں، ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارحم کو ابھی تک نہیں پتا کہ فرحان کون ہے۔ وہ صرف فرحان کو ایک نیک شخص سمجھتے تھے کہ جس نے میری اور ارحم کی شادی کروا دی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ فرحان ایک جن زادہ ہے۔ اب بھی کبھی کبھی چاند کی 14ویں تاریخ کو فرحان مجھے نظر آتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن اب کبھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی، صرف کبھی کبھار میں اسے خواب میں ہی دیکھتی ہوں۔ وہ انتہائی نیک اور اچھا جن زادہ تھا، جس کی وجہ سے میری پوری زندگی سنور گئی تھی۔ اب آپ بتائیں، میں نے فرحان جن زادے کی مدد لے کر کچھ غلط تو نہیں کیا تھا، اور فرحان سے شادی سے انکار کر کے میں نے اس کو اور اس کی بیوی کو ملا کر اچھا کیا نا؟ آپ مجھے اس بارے میں رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔